السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی گفتگو میں مریض اور معذور کی طہارت کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ جس قدر تم میں طاقت ہو اسی قدر اللہ سے ڈرو، اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے بڑا حکم نہیں دیتا۔ زخمی شخص کی طہارت، زخم اور پٹی یا پلستر پر مسح کرنا جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ غسل اور وضو میں اس کے ارد گرد کی جگہ کو دھو لے اور زخم پر مسح کر لے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی۔ اگر زخم زیادہ ہے اور غسل یا وضو ممکن نہیں تو تیمم کر لے۔ زخم یا پٹی اور پلستر پر مسح کرنے کی کوئی مدت نہیں، جب تک زخم یا پٹی پلستر رہے گا اس وقت تک مسح بھی کیا جا سکتا ہے۔ مریض کی طہارت، مریض کے لیے ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے جب اس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو۔ مثلا آدمی بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا شدید سردی میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بیماری کا خطرہ ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے غزوہ ذات السلاسل میں ایک ٹھنڈی رات میں احتلام ہو گیا۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا معاملہ بتلایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔